اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس کا نام ہے شعبان۔ شعبان کے اندر 15 تاریخ آتی ہے اور 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اٹیچ کیا جاتا ہے۔ شب کا مطلب کیا ہے؟ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا۔ بری ہونا اٹس مین کہ ریلیکس ہونا، ایزی ہونا۔ شب برات مطلب ایک ایسی رات جس میں انسان کو گناہوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بری کر دیا جاتا ہے، ایزی کر دیا جاتا ہے، ریلیکس کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کو شب مغفرہ بھی کہتے ہیں لوگ، کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں تمام انسانوں کی، لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس رات میں پیدا ہونے والی کوئی بھی جان ہے، کوئی بچہ یا بچی جو بھی ہے، اس کے 1 سال تک گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگ عبادات کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ روزہ بھی دن میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات بہت اسپیشل ہے۔ اس اسپیشل رات کو لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس کو اسلام کا ایک بہت ہی ویلیویبل پارٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی بہت خاص جو ہے وہ پوزیشن ہے کہ اس رات میں عبادت کریں گے تو اسلام میں ہمیں بہت زیادہ اچھے کام کرنے کے یہ جو چانس ہیں وہ مل جائیں گے۔ اب اس رات کے اندر عبادت کرنے کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے جو کہ ترمذی ایک بک ہے۔ اسلام کے اندر 6 بکس ہیں جن کو اتھینٹک کہا گیا ہے کہ ان کے اندر کچھ احادیث آتی ہیں، اس میں سے ان کا جتنا بھی ذکر ہے احادیث کا وہ اچھا بھی ہے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو رانگ بھی ہیں، لیکن ان کو مینشن اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آنے والی جنریشن کو قیامت تک پتہ لگ جائے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، کون سی حدیث درست ہے اور کون سی حدیث مطلب کون سی بات غلط ہے جس کو لوگ حدیث کے نام سے پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر اور بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، جامعہ ترمذی ایک بک ہے، ترمذی ان کے رائٹر کا نام ہے۔ وہ رائٹر جو ہیں امام ترمذی، وہ اپنی اس بک میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اچانک اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے بستر سے غائب ہیں، وہ کہیں مطلب وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 2nd، 3rd، 5th، 4th کسی وائف کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے اندر ہیں، قبرستان کے اندر دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ پریشان نہ ہوں، میں قبرستان میں ہوں اور قبرستان کے اندر میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ تمام جو میتیں ہیں، مردہ لوگ ہیں، ان سب کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہوں اور رحمت کے نزول کی اپیل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب، اپنے خالق و مالک سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ ہونے کے بعد جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو بکری کے اوپر کسی مطلب دمبے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ عائشہ میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر گناہوں کو بخشتا ہے، مطلب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ بالوں کی تعداد ہے کہ ان گنت لاتعداد بال ہیں، بے شمار بال ہیں، اس طرح بے شمار ان گنت لاتعداد گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ امام ترمذی اپنی اس بک میں اس کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں علماء کرام جو احادیث کے نالج رکھتے ہیں، جو احادیث کے بہت بڑے بڑے پلر، جو احادیث کے نالج کے بہت بڑے بڑے پلرز ہیں، وہ تمام علماء، وہ تمام ایجوکیٹرز جو ہیں، وہ جو حدیث کو جانتے ہیں، وہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غلط ہے۔ اس حدیث کے اندر جس نے اس کو بیان کیا ہے یہ غلط ہے، مطلب یہ ایک بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کو حدیث کا نام دے کر، اس کو حدیث کا لیبل لگا کر اس کو لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے ایک نارمل سی بات۔ اب میں آپ سے ایک عقلی طور پر، ایک لاجیکلی طور پر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس وہ اس طرح آ رہا ہوں کہ لاجیکلی طور پر اگر دیکھا جائے
پورا سال انسان عبادت نہیں کرتا، پورا سال انسان راتوں کو ویلیو نہیں دیتا، یا صدقے خیرات نہیں کرتا، یا وہ روزے نہیں رکھتا، وہ ایک رات میں رکھتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ میرے لیے سب راتوں کی ویلیو ہے، سارے دنوں کی ویلیو ہے، ہر منٹ کی، ہر سیکنڈ کی، ہر لمحے کی ویلیو ہے۔ میرے نزدیک ایک رات کو خاص کر کے باقی ساری راتوں کو اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل سے طریقے سے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ امتحان، ایک سال وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک سال کے بعد اس کا امتحان آ جاتا ہے، وہ مکمل سال ویلیو نہیں دیتا اسٹڈی کو، اپنی تعلیم کو، اپنی پڑھائی کو، اپنی بکس کو ویلیو نہیں دیتا، کھول لیا بند کر دیا، کبھی یاد آیا تو کھول لیا، لیکن وہ ایک رات، ایگزامز کی رات، وہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے پڑھنے پر، یاد کرنے پر۔ تو آپ بتائیں کہ کیا وہ ایگزامز میں اپنے اچھے طریقے سے رزلٹ حاصل کر سکے گا اس رات کی، ایک رات کی محنت کا؟ نہیں۔ اگر اسٹڈی کو پراپرلی ڈے بائی ڈے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، روٹین وائز اگر اسٹڈی کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو ایگزامز کی رات کو ایزیلی انسان سو کر اگلے دن اچھا پیپر دے سکتا ہے۔ اسی طرح عبادات ہوتی ہیں کہ آپ روٹین وائز ڈے بائی ڈے، اسٹیپ بائی اسٹیپ عبادات کریں، راتوں کو ویلیو دیں، روزوں کو ویلیو دیں، اپنی عبادت کو ویلیو دیں، اپنے نوافل کو ویلیو دیں، اپنے صدقات کو، خیرات کو ویلیو دیں، اپنے نیک اعمال کو ویلیو دیں، اپنے گڈ بیہیویئر کو ویلیو دیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی ایک رات میں یہ سب کچھ کرنے کی۔ لوجیکلی طور پر ایک اور پہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اگر آپ اسی رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رکعت ریجیکٹ ہے، وہ ریجیکشن پورشن میں آ جائے گی، وہ رکعت ریجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے 2 سجدے چاہیے ایک رکعت میں، آپ 3 کر لیتے ہیں، تیسرا سجدہ آپ تو سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی اللہ، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے، مجھے وہ حمد نہیں چاہیے، مجھے وہ تمہارا ماتھا ٹیکنا نہیں چاہیے، مجھے 2 سجدے چاہیے، تیسرے میں مجھے تمہاری حمد، تمہارا ماتھا ٹیکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اسلام ہے، اسلام کے اندر جو رات ہے نا، اسلام کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، اس آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں، میرے نزدیک ان راتوں کی ویلیو ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل میں نے کوئی بھی رات نہیں کی اسلام میں۔ آپ ہر رات عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اسپیشل میں نے یہ نہیں کہا کہ اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنی ہے، وہ پورا سال کسی رات کا اسلام نے نہیں کہا، صرف رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کا اسلام نے کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تھرو آپ کو کہہ دیا، ایک اور لاجیکلی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی کے تھرو آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ جرنی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، آپ کو میں نے 50% آف کر دیا سفر کے اندر۔ اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، 50% آف والی چیز کی فل پیمنٹ کریں، تو دکاندار آپ کو پاگل اور بے وقوف سمجھے گا کہ جب میں نے 50% آف میں ایک چیز لگا دی ہے تو یہ مکمل قیمت مجھے کیوں ادا کر رہا ہے؟ اس کو 50% آف میں لینا چاہیے، کیونکہ 50% آف میں اس کو بینیفٹس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ قصر ہے سفر میں، تمہیں میں نے ہاف، جو 4 رکعت ہیں وہ ہاف کر کے 2 فرض کر دیے ہیں، تو تم 2 فرض پڑھو۔ اگر تم نیکی سمجھ کر، فری ٹائم سمجھ کر اور اپنے آپ کو زیادہ متقی اور نیک بنانے کے لیے 4 فرض پڑھو گے تو اسلام کہے گا کہ یہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہے گا، اور اسلام کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ بے وقوفی کر رہا ہے، میں اس کو 50% آف میں دے رہا ہوں، میں اس کو یہ آفر کر رہا ہوں، میں اس کے لیے ایزی لے رہا ہوں، میں اس کو ایک ایزی وے پرووائڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں لے رہا۔ تو اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تمام چیزوں کی ویلیو ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اسلام کا نالج نہیں ہوتا۔ اسلام کا نالج جس کے پاس ہے معذرت، وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہتر ہے،
لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، ادھر سے سنا تو پریشان ہو گئے، ادھر سے سنا تو پریشان ہو گئے۔ اگر آپ لاجیکلی بھی اس کو لیں گے، اب مینٹلی بھی لیں گے، کہ عقلی طور پر بھی اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ ایک ہی ٹائم پر سارا برڈن لینا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس برڈن کو، اس کام کو نہ کرنا، ایک ہی ٹائم پر سارا برڈن لے کر کام کرنا، یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے اور غلط بات ہے، غلط بات ہے اور تھکانے والی بات ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ ڈیلی جاب پر جاتے ہیں تو آپ کو پراپرلی سیلری ملتی ہے اور پراپرلی آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے روٹین وائز۔ اگر آپ ڈیلی جاب پر نہیں جاتے، منتھ کے لاسٹ میں آپ کو سیلری کون دے گا؟ آپ کا باس کہے گا کہ آپ برائے مہربانی ریزائن دے دیں اور میں آپ کو فائر کرتا ہوں، آپ چلے جائیں، آپ جاب پر نہیں آتے اور سیلری لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پورا مہینہ ایک اسائنمنٹ کو اپنی نہ کریں، کام کو نہ کریں، اور ایک ہی رات میں آپ اپنے آپ کو جھونک دیں، آپ ڈپریشن میں آئیں گے، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، آپ کی اسائنمنٹ کا وہ گڈ رزلٹ نہیں نکل سکے گا۔ تو اسی طرح لاجیکلی اس کو دیکھا جائے تو اس کی یہ ترتیب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی ایکسٹرا جو عبادت ہے، ایکسٹرا جو گڈ آپ کے جو بیہیویئر ہے عبادات میں، وہ نہیں چاہیے۔ اگر وہ چاہیے تو اس کو مخصوص نہیں کرنا، اگر وہ تم نے دینا ہے اسلام کو تو